سارے اٹیک کا تانا بانا جڑتا ہے جا کے ہندوستان کی اسپانسرشپ دہشت گردی کی پاکستان کے خلاف کہ انڈیا کی طرف نگاہیں انگلیاں ہماری جاتی ہیں لیکن اس کے بعد اثر کچھ نہیں ہوتا. یہ تو ایک تسلسل سے کارروائیاں پاکستان کے خلاف ہو. بالکل صحیح فرمایا آپ نے سمینہ. اگر ہم ریٹیلیٹ کریں گے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر ریٹیلیشن جو ہے انڈیا کو بتانا کہ بمبئی میں اور دلی میں یہ بم پھٹ سکتے ہیں اگر لاہور میں پھٹ رہے ہیں, خاص طور جب آپ کا اتنا بلیٹنٹ انٹرونشن ہے. اور صرف آپ کا نہیں, یہ این ڈی ایس کا بھی انٹرونشن ہے. این ڈی ایس اور رو خود دونوں مل کے کیا ہے, یہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں جیسے ہم کو پتا ہے بلوچستان میں. اور ایک بہت بڑی بات ہے, ایک بہت بڑا فرق ہے اس آپریشن میں اور دوسرے جس قسم کے ملٹری آپریشنز آپ سمجھے ہوتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ سویلین ادارہ ہے رو, اور رو کا چیف جو ہے وہ پرائم منسٹر آف انڈیا ہے اور اس کا ڈپٹی چیف دووال ہے. ان ادر ورڈز ان کے سگنیچر اور پرمیشن کے بغیر, لٹن سگنیچر اور پرمیشن کے بغیر یہ نہیں چلتا یہ آرگنائزیشن. اور انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے انسٹرکشنز کے تحت کوئی ایکشن لیا جاتا ہے جو کرمنل ہے اور اس میں لوگ مارے جاتے ہیں تو وہ رسپانسبلٹی قتل کا آپ پہ آتا ہے. تو انفیکٹ اگر یہ ایویڈنس جو ہم ابھی کورٹ میں لے جائیں گے اور اگر پروو ہو گیا کہ یہ رو تھا اور یہ پروو ہو گیا دا ٹریسز, تو پھر موڈی اینڈ دووال دونوں مرڈررز, alleged accused murderers, اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نہ بات چیت ہو سکتی ہے ایسے مرڈررز کے ساتھ, نہ وہ کبھی اس ملک پھر آ سکتے ہیں. صرف را ہی نہیں, این ڈی ایس ہی نہیں, موساد کے بھی ڈانڈے اس کے ساتھ ملتے ہیں. ہاں جی, اور را جو ہے یہ سب مل کے یہ کام کرتے ہیں, اور را باقاعدہ را فنڈڈ یہ سارا پروگرام تھا. ٹیرر فائنینسنگ یعنی جو پیسے جو اخراجات اس اٹیک پہ ہوئے ہیں وہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے, وہ ہندوستان سے ہو رہی ہے. بینک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں, پاکستان تیسرے ممالک کے ذریعے پیسے بھجوائے گئے. بڑی عجیب بات ہے, ہمیں اتنا بہانہ بنایا ہوا ہے کہ جی آپ کی ٹیرر فائنینسنگ کی وجہ سے پاکستان کو رکھا ہوا ہے گرے لسٹ میں ابھی تک, اور انڈیا دندناتا ہوا کھلے بندوں جو مرضی کر رہا ہے اس کو کوئی نہیں کسی لسٹ میں ڈال رہا. اچھا, اور سمیدہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوتے ہیں ان میں سے 80% واقعات میں اسی طرح سے فنڈنگ انڈیا سے ہوتی ہے اور وہ ثابت ہوتی ہے. اور اس سے بڑا ثبوت پوری دنیا کو کیا چاہیے کہ ان کا حاضر سروس فوجی اہلکار ہمارے پاس یہاں گرفتار ہے, جو اعتراف کر چکا ہے اپنے دہشت گردی کروانے کا. یہاں پہ کلبھوشن کی میں بات کر رہا ہوں, اس سے بڑا ثبوت اور دنیا کو کیا چاہیے, اور اس کو مان چکا ہے انڈیا سب کچھ. لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ انڈیا دنیا نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. دنیا کو ہماری چیزیں جو ہم نہیں بھی کرتے وہ ہمیں ڈال دیتے ہیں. ہمارا نقطہ بھی انہیں پہاڑ نظر آتا ہے اور ان کا پہاڑ بھی انہیں رائی نظر آتا ہے. لیکن ہلالی صاحب ہم کیسے لابنگ کریں پھر اس کے لیے؟ ہم اس ایویڈنس کو وی مسٹ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ایمرجنسی سیشن ہمیں کال کرنا ہے. ویری سمپل. اس لیے کہ اگر یہ ایویڈنس وہ نہیں سننا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو لا اینڈ آرڈر اور پیس بٹوین کنٹریز میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں پھر کس قسم کا آرگنائزیشن ہے. دوسری چیز, سیکرٹری جنرل آف دی یونائٹڈ نیشنز کا فرض بنتا ہے کہ یہ سب چیز, یہ ایویڈنس جو اس کو ملے گا کورٹ اسٹیچر ایویڈنس, وہ پھر سرکولیٹ کرے گا سب کے سامنے, اور ایک اسپیشل میٹنگ فاٹیف کا کال کرنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے یہ ہے ایویڈنس, یہ ہے ٹیرر فائنینسنگ, ادھر سے آیا, یہ لوگ انوالو ہیں, آپ کا کیا اس میں ہے. اور اگر انہوں نے کہا ہم کوئی ایکشن نہیں لیتے یا ود ان اے ریزنیبل ٹائم ایکشن نہیں لیتے اور انڈیا کے خلاف ایکشن نہیں لیتے, تو پھر آپ سیریسلی کنسیڈر کریں اپنے دوست ملکوں کے ساتھ کہ فاٹاف میں رہنا از دیر اینی پوائنٹ. اب لوگ کہیں گے کہ نہیں پھر آپ سینکشن یہ وہ ہو جائیں گے. نہیں, اگر آپ کے پاس کلیئر مینیفیسٹ ایویڈنس ہے جیسے لگتا ہے تو کیوں بھائی چین کیوں ٹھہرے گی, ترکی کیوں ٹھہرے گی؟ اس لیے کہ امریکنوں کے ٹارگٹ بننے کے لیے. مانے ایک آرگنائزیشن جو اس وقت ثبوت آ جائے گا کہ یہ صرف اور صرف امریکن کے کہنے پہ چلتا ہے, اس پہ وہ کیوں ٹھہرنا چاہیں گے؟
ڈونٹ فرگیٹ لیگ آف نیشنز کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو اسی پھر لیے. فاطف کی اپنی یعنی credibility question ہوگی. سنیے فائنلی آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس جانا پڑے گا اور کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اگر ہمارے ساتھ نفرت کر رہے ہیں یہ تو آپ اسپانسر کر رہے ہیں اٹیکس. سیدھی بات کریں ان کے ساتھ, آپ اٹیک اسپانسر کر رہے ہیں, آپ کا جگری دوست موڈی, اور پھر اس کا جوابی کارروائی ہوگا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کریں, مگر جوابی کارروائی ہونا لازمی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, بلیز آر کاورڈز. جو بلی ہے وہ ڈرتا بھی ہے. میں اس موڈی کو اگر آپ نے نہیں سبق سکھایا یہ پھر کرے گا. آپ نے سکھایا بالا کوٹ کے بعد, مگر وہ ٹھیک سبق نہیں سیکھا, اس لیے آپ کے بم آپ نے فٹ بال فیلڈ پہ گرا کے چلے گئے. سبق وہ ہوتا کہ انہوں نے assume کرتے کہ وہ سکسیسفل تھے. بالکل یار آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ, assume کر کے وہ سکسیسفل تھے اور ہم نے جا کے اس لیے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا, کوئی نہیں مرا, کچھ نہیں ہوا, ہم نے جا کے فیلڈ پہ گرا دیا. نہیں, وہ تو اس کا تو ٹارگٹ تھا. ہی واز ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا. ہم نے جا کے ان کو مارنا تھا جو ہمارا ایکچوئل ٹارگٹ تھا. تو میں آپ سے یہ پھر کہنا چاہتا ہوں, پلیز یہ اگر آپ اس کی جوابی کارروائی نہ کریں تو پھر یہ پھر ہوگا اور یہ ہوتا رہے گا, اور فل سکیل ایکشن اس کے پر ہونا چاہیے ونس سب آپ کا ایویڈنس آ گیا ہے اور کورٹ کے سامنے پیش. امریکہ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہا ہے یہ, اب میں وہ الفاظ نہیں یوز کرنا چاہتا آن سکرین کہ وہ ہمارے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہے ہوں گے, کہ ان کی یہ جرت, یہ غلام ہمارے معاشی طور پہ ہمارے محتاج, اور یہ ہمیں نہ کریں. لہٰذا اب نیکسس جو بنا ہے اس میں امریکہ, اسرائیل, انڈیا اور افغانستان یہ سارے لائنز کھچ گئی ہیں. ہاں جی, یہ بالکل یہ سب شامل ہیں. امریکہ کے پاس جانے کی بات کر رہے تھے. مجھے تو ڈر ہے ہمارے جو ہے نا قانون نافذ کرنے والے ادارے, ان کو مزید چکنا اڑا پڑے گا. آج پریس کانفرنس میں شاید ایک بات پہ آپ نے غور نہیں کیا. انہوں نے کہا اس ایک دن میں جس دن یہ دھماکہ ہونا تھا, اس ایک دن میں سیکیورٹی سسٹم پہ ہزاروں سائبر اٹیک کیے گئے. یس, ویری رائٹ. اچھا, اب وہ سائبر اٹیک کہاں سے ہوئے آپ کو پتہ ہے؟ وہ سائبر اٹیک بھی انڈیا سے ہوئے. وہ سائبر اٹیک جن کمپنی سے ہوئے ان کے ڈانڈے جا کے اسرائیل سے ملتے ہیں. اب سارے دشمن ایک طرف ایک سائیڈ پہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. اب اس بات کو ہمیں بھی اپنے دوست اکٹھے کرنے ہیں. اب امریکہ کی پالیسی شاید یہ ہو کہ اگر وہ براہ راست اس طرح سے پاکستان پہ اٹیک نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا تو وہ کیا کرے گا, وہ ان کے ذریعے سے, مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں مزید اضافہ نہ ہو جائے.